مقدس مرضی کے مطابق اس وقت یسوع کہنے لگا کہ اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ان باتوں کو داناؤں اور عقل مندوں سے چھپایا اور چھوٹوں پر ظاہر کیا۔ ہاں اے باپ، کیونکہ تجھے ایسا ہی پسند آیا۔ میرے پاس سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا ظاہر کرنا چاہے۔ اے سب تھکے ماتوں اور بوجھ سے دبے ہو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جھولا اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروخت ہوں، تو تم اپنی جانوں کے لیے آرام پاؤ گے، کیونکہ میرا جھولا نرم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اسی طرح میرے عزیز مومنین، آج ہم سب دنیائی تاریخ کے سب سے بڑے مقدس اینتھنی آف پادوا کی عید منا رہے ہیں، اور پولس رسول اپنے خطوط میں فرماتے ہیں کہ ہم سب مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے، اور یہ تمام مقدسین جن کا ذکر ہم سال بھر سنتے رہتے ہیں، جن کی زندگیوں کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور جن سے ہم عقیدت رکھتے ہیں، یہ مقدسین ہماری مدد کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے اس سفر میں، اپنے اس مشن میں جو ہمیں خدا کی جانب سے سونپا گیا ہے کہ ہم مقدس بنے، یہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اپنی زندگیوں کے ذریعے، اپنی تعلیمات کے ذریعے اور اپنے ایمان کی گواہی کے ذریعے ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اور مقدسین کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مقدس اس دنیا میں گزرے ہیں، سب کے سب کی زندگی میں مقدسہ مریم کا بڑا اہم کردار رہا ہے، اور سب کے سب مقدسہ مریم کے ساتھ والہانہ محبت اور عقیدت اور ہمیشہ مقدسہ مریم کی روزری کا ورد اور مقدسہ مریم سے سفارش کرتے رہے۔ تو اس لیے جب ہم اس مقدس بننے کے سفر میں ہیں، جب ہم مقدس بننے کے لیے بلائے گئے ہیں، تو لازمی ہے کہ ہم بھی مقدسوں سے سیکھتے ہوئے مقدسہ مریم کے ساتھ عقیدت کریں اور مقدسہ مریم کی روزری کی ورد کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مقدسہ مریم کی دعا یعنی سلام اے مریم ہمیشہ پڑھا کریں، اور ایمان کے ساتھ ان کو جوش ہو کر پڑھا کریں۔ آئیں ابھی ہم جب یہاں پر اس عظیم مقدس کی عبادت کے لیے شامل ہیں، اس عظیم مقدس کی عید منانے کے لیے آئے ہیں، تو ہم سب مل کر مقدسہ مریم کو سلام پیش کریں تاکہ ہم بھی مقدس بن سکیں۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہوئے سب کہتے ہیں، سلام اے مریم، ہم تیرے ساتھ ہیں،
اینتھنی آف پادوا جو ہے یہ نہ صرف ایک مشہور مقدس ہے بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ عوامی مقدس کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں اس مقدس کے ساتھ لوگ پیار اور عقیدت دکھاتے ہیں۔ یہ صرف کسی ایک شہر میں، کسی ایک ملک میں، بلکہ پوری دنیا میں جو ہے ان کی سفارشات جو ہے لوگ طلب کرتے ہیں۔ اور ان کی پیدائش پرتگال کے شہر لسبن میں ہوئی 15 اگست 1195 میں، اور یہ ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئے، اور امیر گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی مقدس فرانسس آف اسیسی کے سکھائے ہوئے راستوں اور مقرر کردہ جو قانون ہیں ان کے مطابق گزارنے کی ٹھان لی، اور پھر اپنی جوانی ہی کے دنوں میں یہ مقدس فرانسس آف اسیسی کے اس جماعت کے ساتھ جڑ گئے۔ اور مقدس فرانسس آف اسیسی اس وقت خود بھی اس زندہ تھے، اور وہ مقدس اینتھنی کے سے بہت زیادہ انسپائر تھے، کیونکہ مقدس اینتھنی نہ صرف اپنی دعائیہ زندگی کے ذریعے لوگوں کو انسپائر کرتے تھے یا لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کا رابطہ تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مقدس اینتھنی پڑھائی میں بڑے ہی وہ دلچسپی رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی میں ہمیشہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے رہتے تھے، اور ان کا خدا کے کلام کے ساتھ گہرا تعلق اور وابستگی تھی۔ خدا کے کلام کی تفسیر کرنے کے لیے جانے جاتے تھے، اور مختلف جگہوں پر جو ہے انہیں واعظ کرنے کے لیے، لیکچرز کرنے کے لیے اور عبادات میں ہوملی دینے کے لیے جو ہے بلایا جاتا تھا۔ دور دراز کے شہروں میں بشپ صاحبان ان کو بلاتے تھے، اور یہ اپنی لیکچرز کے ذریعے، اپنے واعظ کے ذریعے لوگوں کو انسپائر کرتے تھے اور خدا کی طرف لے کر جو ہے وہ آتے تھے، اور اپنی زندگی ہی میں جو ہے یہ اتنے مشہور ہو گئے تھے کہ جب ان کی وفات ہوئی اور اس کے ایک ہی سال کے بعد جو ہے انہیں مقدس بنا دیا گیا۔ ان کی وفات جو ہے وہ 13 جون 1231 میں ہوئی، اور اسی کے ایک سال کے بعد، ایک سال کے اندر بعد نہیں بلکہ سال کے اندر 13 مئی 1232 کو جو ہے انہیں پوپ گریگری 9ویں نے جو ہے نام نے مقدس کے درجے پر جو ہے فائز کر دیا، مقدس بنا دیا۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھار ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ کئی ایسے مقدس گزرے ہیں جنہیں 100 سال لگ گئے ہیں مقدس بننے میں، لیکن مقدس اینتھنی آف پادوا یہ سال کے اندر جو ہے مقدس بن گئے، اور اس سے ہم ان کی دعائیہ زندگی، ان کی سیرت اور ان کے ذریعے ہونے والے معجزات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے معجزات ان کی وفات کے بعد لوگوں کی زندگیوں میں ہوئے۔ تو اب ہم ان معجزات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ان کے ساتھ ایک معجزہ جوڑا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک مردہ لڑکا تھا تو اس کے دل میں جو ہے ایک ایسی آواز جو ہے ڈالی کہ یہ وہ لڑکا مردہ تھا اور زندہ ہو گیا۔ یہ معجزہ ان کے ساتھ جو ہے جوڑا جاتا ہے۔ پھر یہ مشہور ہے پیشن گوئیوں کے لیے کہ یہ کوئی پیشن گوئی کرتے تھے تو وہ پیشن گوئی پوری ہوتی تھی۔ ان کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ، منہ سے نکلا ہوا ایک بھی لفظ جو نکالتے تھے وہ لوگوں کی زندگی میں پورا ہوتا تھا۔ پھر ایک واقعہ ان کی زندگی کا بڑا مشہور ہے کہ یہ رمینی ایک جگہ ہے، وہاں پر یہ لوگوں کے درمیان واعظ کرنے اور انہیں خدا کی طرف واپس لانے کے لیے گئے، تو وہاں پر لوگوں نے انہیں ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا، رد کرنا شروع کر دیا کہ ہم مقدس اینتھنی کی جو تعلیمات ہیں ان پر غور نہیں کریں گے۔ تو کیا ہوا کہ مقدس اینتھنی نے کہا کہ تم انسان ہوتے ہوئے میرا کلام یعنی خدا کا کلام نہیں سنتے، تو اب میں تمہیں نہیں بلکہ اب میں مچھلیوں کو خدا کا کلام سناؤں گا۔ اور وہ یہ کہہ کر جو ہے اس دریا کے کنارے چلے گئے،
اور دریا کے پاس جا کر وہاں پر بیٹھ کر کہ خدا کا کلام پانی کے پاس سنانا شروع کر دیا. اور تھوڑی دیر بعد کیا ہوا کہ وہاں پر بہت ساری مچھلیاں جمع ہو گئی اور وہ جو ہے خدا کا کلام مقدس اینتھنی کی زبان سے سننا شروع ہو گئی. اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو لوگ حیران ہوئے اور خدا کی قدرت کو جانا اور مقدس اینتھنی کی اس عقیدت کو پہچانتے ہوئے انہوں نے توبہ کی اور خدا پر ایمان لیا. پھر یہ بدعتوں کے خلاف بھی جو ہے جنگ کرتے رہے ہیں. بدعتوں کے خلاف انہوں نے بہت ساری جنگیں لڑی اور انہی میں سے ایک بدعتوں کا ایک گروہ تھا بدعتوں کا. اور وہ سب مل کر مقدس اینتھنی کو کہتے تھے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی حضوری، خداوند یسوع مسیح کی موجودگی پاک یوکرس میں اس کے انکاری ہیں. ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے کہ یسوع در حقیقت پاک یوکرس میں موجود ہے. تو پھر مقدس اینتھنی انہیں سمجھاتا رہا لیکن وہ سمجھنے کو تیار نہیں تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم کوئی معجزہ دیکھیں گے تو پھر ہم مانیں گے کہ خداوند یسوع مسیح در حقیقت یوکرس میں موجود ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک گدھے کو جو ہے وہ لیا اور اسے 3-4 دن تک بھوکا چھوڑ دیا. اور بھوکا چھوڑنے کے بعد انہوں نے پاک یوکرس کی ایک ہوستی لی اور اسے جو ہے گھاس میں رکھ دیا اور پھر اس گدھے کو چھوڑا کہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ گدھا کیا کرتا ہے. تو اس گدھے نے جب گھاس کھانا شروع کیا تو جس طرح اس نے یوکرس کو دیکھا تو وہ اسی وقت سجدہ ریز ہو گیا. تو تمام لوگ جو ہیں وہ اس بات پر ایمان لے آئے کہ در حقیقت خداوند یسوع مسیح یوکرس میں موجود ہے. اسی طرح کے بہت سارے اور معجزات مقدس اینتھنی کی وفات کے بعد بھی ہوئے. اس واسطے مقدس اینتھنی کو معجزات کا مقدس بھی کہا جاتا ہے. اور یہ معجزات کے مقدس کے ذریعے سب سے بڑا معجزہ جو آج تک انسانوں کی زندگی میں ہوتا ہے کہ یہ کوئی ہوئی چیزوں کو جو ہے واپس ڈھونڈنے میں، تلاش کرنے میں لوگوں کی مدد کرتا ہے. کہ اگر کوئی چیز کھو گئی ہے کسی کی تو وہ مقدس اینتھنی کی سفارش طلب کرتا ہے تو وہ واپس مل جاتی ہے. اور ایسے بہت سارے معجزات بہت سارے لوگوں کی زندگی میں ہوئے ہیں. اور یہاں پر بیٹھے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے مجھے خود بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ ہماری جو ہے کوئی چیز گم گئی تھی، کوئی رنگ گم گئی تھی اور ہم پریشان تھے 3-4 دن سے اور پھر ہم نے مقدس اینتھنی کی سفارش طلب کی اور ہمیں وہ مل گئی. تو اس واسطے مقدس اینتھنی کو سینٹ فار دی لاسٹ تھنگس کہا جاتا ہے، یعنی کوئی ہوئی چیزوں کا مقدس کہا جاتا ہے. آئیں اس مقدس کو آج اپنے خاندانوں میں دیکھتے ہیں کیونکہ ہم خاندانوں کا سال منا رہے ہیں. اور خاندانوں کے سال میں ہم اپنے جب خاندانوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ ہمارے بچے ہم سے دور ہو جاتے ہیں، ہم سے کھو جاتے ہیں. اور جب وہ ہم سے دور ہو رہے ہوتے ہیں تب ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ ہم سے بہت زیادہ دور چلے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے کھو گئے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو کھو دیا ہے. اور آج پھر ہمیں مقدس اینتھنی سے سفارش کرنے کی ضرورت ہے کہ مقدس اینتھنی ہمارے ان کھوئے ہوئے بچوں کو جو معاشرے کی گندگی، معاشرے کی تمام بری روشوں، معاشرے کی تمام بری باتوں میں کھو چکے ہیں، مقدس اینتھنی کی سفارش سے وہ بچے واپس آ جائیں. وہ تمام بچے جو ہمارے خاندانوں سے کہیں دور چلے گئے ہیں وہ تمام بچے واپس آ جائیں. اس طرح اس سال خاندانوں کے سال میں مقدس اینتھنی ہماری رہنمائی کر سکتا ہے اور یہ معجزہ ہمارے خاندان میں، ہماری زندگی میں ہو سکتا ہے. پھر مقدس اینتھنی کی ہم جہاں بھی تصویر دیکھتے ہیں یا کہیں پر بھی اس کا اسٹیچو دیکھتے ہیں، مجسمہ دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس اینتھنی کے ہاتھ میں اس نے ایک بچے کو اٹھایا ہوا ہے.
آئے جانتے ہیں کہ یہ بچہ کون ہے اور کیوں مقدس اینتھنی نے اس بچے کو اٹھایا ہوا ہے۔ یہ بچہ خداوند یسوع مسیح ہے جو کہ مقدس اینتھنی نے اٹھایا ہے، اور یہ بچہ متجسد کلمہ ہے، کیونکہ متجسد کلمہ بچے کی صورت میں متجسد ہوا ہے۔ خدا بچے کے صورت میں اس دنیا میں آیا ہے، اور یہ متجسد کلمہ مقدس اینتھنی نے اپنے استاد اور اپنی کانگریگیشن کے رہبر مقدس فرانسس سے لیا۔ مقدس فرانسس نے جب پہلی مرتبہ چٹنی بنائی تو اس میں اس متجسد کلمے کو رکھا اور اس متجسد کلمے کی طرف اپنی نگاہ کی تاکہ اس متجسد کلمے کو دیکھ کر ایمان لائے، اور اسی کو دیکھتے ہوئے، اسی بات کو لیتے ہوئے مقدس اینتھنی آف پادوا نے بھی جو ہے مقدس خداوند یسوع مسیح کو، اس متجسد کلمے کو جو ہے یہاں سے اٹھا لیا اور اٹھا کر اپنی گود میں لے کر یہاں وہاں جا کر خدا کی اور اس متجسد کلمے کی پریچنگ کرتا رہا، اس متجسد کلمے سے سب کو روشناس کرواتا رہا۔ تو یہ بچہ جو اٹھایا ہوا ہے مقدس اینتھنی نے، یہ وہ متجسد کلمہ ہے، اور اس متجسد کلمے کے ساتھ مقدس اینتھنی کا پیار ہے، اس متجسد کلمے پر مقدس اینتھنی کا ایمان ہے، اور اس متجسد کلمے کے ذریعے وہ دنیا کو چاہتا ہے کہ نجات دے سکے۔ جب اس متجسد کلمے کی بات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ مقدس فرانسس نے بھی اس بچہ کو اٹھایا، اس بچے کو جو ہے اپنی زندگی میں آنے دیا ہے، اور دوسری جانب مقدس اینتھنی جو کہ ایک عظیم مقدس ہے، وہ بھی اس متجسد کلمے اس بچے کو اٹھاتا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے کیا پیغام وہ ہمیں دینا چاہتا ہے؟ اس کے پیچھے وہ پیغام دینا چاہتا ہے حلیمی اور روتری کا، کہ کس طرح خدائے قادر جس نے دنیا کو خلق کیا وہ آسمان چھوڑ کر حلیمی اور بروتری اختیار کرتے ہوئے ایک بچہ بن گیا، انسان بن گیا اور متجسد ہو گیا۔ اس لیے وہ بڑا پریچر ہونے کے باوجود، اتنے اچھے واعظ کرنے کے باوجود، اس کی زندگی سے معجزات ہونے کے باوجود وہ حلیم اور فروتن رہا۔ یہ حلیمی اور فروتنی اور عاجزی مقدس اینتھنی کی زندگی کا حصہ رہی، اور آج مقدس اینتھنی ہمیں بھی سکھاتا ہے کہ ہم بھی حلیمی اور فروتنی سے اپنی زندگیوں کو گزاریں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو اگر کوئی معجزہ ہو گیا کسی کی دعا دے نال، تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے الگ سے کوئی مشن پہ نکل جاتا ہے اور اس کی ویڈیوز بنا کر مختلف جگہوں پر جو ہے بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں پر ہمیں مقدس اینتھنی سکھاتے ہیں کہ ہم نے حلیمی اور فروتنی کے ساتھ جو ہے یسوع کو آگے رکھنا ہے اور خود کو پیچھے رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ میں بڑھوں، بلکہ یوحنا اسباغی کی مانند بننا ہے اور کہنا ہے کہ میں گھٹوں اور وہ بڑھے۔ یہ مقدس اینتھنی اس بچہ یسوع کو اٹھا کر حلیمی اور فروتنی کا سبق آج ہم سب کو دیتے ہیں۔ پوری دنیا میں مقدس اینتھنی جو ہے اس کے سفارشات طلب کی جاتی ہیں، اور خاص کر پاکستان میں بھی اب ہر ڈائسس میں مقدس اینتھنی کی سفارشات نوینے کی صورت میں طلب کی جاتی ہیں، اور مقدس اینتھنی کے نام پر بہت سارے انسٹیٹیوٹس، بہت سارے ادارے جو ہیں وہ بھی منسوخ کیے جاتے ہیں۔ جس طرح کے ہم دیکھ سکتے ہیں لاہور میں بھی مقدس اینتھنی کے نام پر چرچ ہے، پھر کراچی میں بھی مقدس اینتھنی کے نام پر چرچ ہے اور تعلیمی ادارے بھی ہیں، اور اسی طرح ہمارا یہ گرجا گھر سلطان کالونی کا یہ بھی مقدس اینتھنی کے نام پر جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور اس کا نام بھی جو ہے مقدس اینتھنی پر رکھا گیا ہے۔
اور جب یہ مقدس اینتھنی کے نام پر رکھا گیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مقدس اینتھنی کی کلیسیا ہیں. ہمیں مقدس اینتھنی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے مقدس ہونے کے اس مشن، اپنے مقدس ہونے کے اس گول ایم کو جو ہے اچیو کرنا ہے، اس تک پہنچنا ہے. اور یہ تب ہی ہوگا جب مقدس اینتھنی ہماری زندگی کا حصہ ہوگا، جب مقدس اینتھنی کے ساتھ ہمارا پیار ہوگا، جب مقدس اینتھنی کے نوینے کی عبادت کا ورد ہم کیا کریں گے. آئیں آج اپنے مقدس ہونے کے اس سفر میں ہم مقدس اینتھنی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور جو معجزات اس کی زندگی کے ذریعے ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، یہ معجزات مقدس اینتھنی ہے، بلکہ اس کی سفارش جو خدا کے حضور کرتا ہے اس سے پورے ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہمیں نعمتیں دیتا ہے، لیکن اس نعمتوں کو حاصل کرنے میں یہ مقدسین ہماری رہنمائی کرتے ہیں. اور آج جب ہم 13 جون کو مقدس اینتھنی کی عید مناتے ہیں، اور یہ 13 جون جو ہے مقدس اینتھنی کی وفات کا دن ہے، تو اکثر ہم سوچتے بھی ہیں کہ کیوں وفات کے ہی دن مقدسین کی عید منائی جاتی ہے. جس دن وہ مقدس کی وفات ہوتی ہے اس دن کو جو ہے عید کا دن مقرر کر دیا جاتا ہے. تو یہ اس لیے ہے کیونکہ آج کے دن یہ مقدس آسمان پر خدا کی حضوری میں پہنچا ہے، مقدسوں کے گروہ میں شامل ہوا ہے، مقدسوں کے ساتھ ایک ہوا ہے اور ہمارے لیے سفارش کر رہا ہے. آئیں ہم اپنے آپ کو مقدس ہونے کے لیے پیش کریں، مقدس ہونے کے لیے پیار کریں. مسیح ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے. مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے